تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے حجائی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ کتاب انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ خدا ان کے فضل سے ہم اس کے دوسرے باب پر ہیں، اور آج کی قسط میں ہم 18ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے، اور یہ کتاب کی آخری قسط ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ بھائی افراہیم فخری اور بھائی اسحاق ایلیا کا، آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ بھائی، اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی افراہیم، ہم نے حجائی کی کتاب کی شروعات کی، پہلا باب، اور اب ہم دوسرے باب پر ہیں، اور ہم نے چند ایک پیغامات پر بات کی جو ان لوگوں تک پہنچائے گئے۔ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ان پیغامات کے حوالے سے کچھ بتائیں جن سے ہم نے شروعات کی۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا پیغام وہ کن کو دیے گئے؟ پہلے باب میں 2 پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام خداوند لوگوں کو ان کے جھوٹے وعدوں کے لیے ملامت کرتا ہے اور اس پر ڈانٹتا ہے کہ وہ خداوند کی آواز کے طالب نہ ہوئے، اور دوسرا پیغام خداوند لوگوں کے رد عمل کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور تیسرا خداوند ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو لوٹ کر آئے اس کے گھر کا جسے وہ تعمیر کر رہے تھے موازنہ پہلے گھر سے کیا، یعنی پہلے گھر کی شان و شوکت سے۔ اور چوتھا پیغام جو کہ دوسرے باب میں ہے، وہ ہمیں اس اخلاقی سبق کے حوالے سے بتانا چاہتا ہے جو خداوند انہیں دینا چاہتا تھا، پاکیزگی اور ناپاکی کے حوالے سے، تاکہ لوگ خداوند کے کام کو کرنا شروع کریں، اور خداوند سے اجازت لینے کے لیے انہیں پاکیزگی سے چلنا ہے، اور جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ کام بذات خود اہم نہیں ہے، بلکہ الہی فطرت جس کے وسیلے سے کام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی اسحاق۔ اسی بات کے ساتھ ہم 18ویں آیت اور 19ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور یہاں مرقوم ہے کہ اب اور آئندہ اس کا خیال رکھو۔ آج خداوند کی ہیکل کی بنیاد کے ڈالے جانے یعنی 9ویں مہینے کی 24 تاریخ سے اس کا خیال رکھو۔ کیا اس وقت بیج کھتے میں ہیں؟ ابھی تو تاک اور انجیر اور انار اور زیتون میں پھل نہیں لگا، آج ہی سے میں تمہیں برکت دوں گا۔ آپ ہمیں ان دونوں آیات کے متعلق بتائیے۔ شروع میں خیال رکھو کہ الفاظ بارہا دہرائے گئے ہیں جی، اور میرا ماننا ہے کہ روحانی زندگی میں کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ پھر وہ یہاں ان سے برکت کا وعدہ کرتا ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ 9ویں مہینے کی 24 تاریخ سے یہ چوتھے پیغام کا زور ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا ان کی ہیکل کے قیام کے روز تم نے اپنا ہاتھ کام میں ڈالا ہے، آج ہی میں تمہیں برکت دوں گا۔ دیکھیں بھائی ایاد، ہم بائبل سے خدا کے دل کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کو برکت دینے کی چاہت رکھتا ہے۔ میں اس بات کو یوں کہنا چاہوں گا کہ خدا انسان کو برکت دیتا ہے، خدا لوگوں کو برکت دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ انسان کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ برکت دینا چاہتا ہے لوگوں کو۔ دیکھیں، صحیح۔ جب کبھی شیطان خدا کا تصور اس طور پر پیش کرتا ہے گویا وہ ہماری غلطی کرنے کے انتظار میں ہے، در حقیقت یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر خدا بہانے تلاش کر رہا ہے، اگر اس کے حق میں کہنا مناسب ہے کہ وہ ہمیں برکت دینے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، وہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب انسان اس کے پاس لوٹ کر آئے گا، جیسا کہ بائبل لوکا 15 میں لوٹنے والے بیٹے کے متعلق کہتی ہے، جس نے صرف لوٹنے کا ارادہ کیا تھا اور صرف دل میں نہیں کہا میں اٹھ کر واپس جاؤں، بلکہ واقعی اٹھ کر واپس لوٹ گیا۔ یہاں لوگ اٹھے اور چلنے لگے، اور خدا یہی چاہتا تھا کہ سو ان سے کہتا کہ کیا اس وقت بیج کھتے میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بیج پھل لانے لگے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں فرما برداری کی برکت چاہیے۔ فرما برداری کی برکتیں جی، فرما برداری یہ برکت کو لاتی ہے۔ بالکل۔
ठीक है। देखें, ईमान का ताल्लुक फर्मा बरदारी से है और फर्मा बरदारी बरकत को लाती है। ईमान ही के सबब से अब्राहम, जो ईमानदारों का बाप है, जब बुलाया गया तो उसने फर्मा बरदारी की और खुदावंद ने उसे बरकत दी। बुलाहट पर फर्माबरदारी और खिदमत के काम में फर्माबरदारी, मतलब अगर हम जैसे कि नाफरमानी की मिसाल देखना चाहते हैं, यूना को देखें। यूना को हुक्म मिला कि नैनवा को जा, ताकि नैनवा से अदालत की बातें कहे जो उन पर होने वाली थीं। वो नैनवा से भागकर तरसीस को जाना चाहता था। क्या उसके अमल का कोई सिला था? क्या नाफरमानी का सिला बाबरकत होता है? यकीनन फर्माबरदारी का सिला बाबरकत होता है। सो हमें अपनी ज़िंदगी में फर्माबरदारी की बरकत के हवाले से अमली बातें सीखनी चाहिए। कलाम की फर्माबरदारी, जब हम बाइबल को हर रोज़ पढ़ते हैं और खुदावंद किसी बात की तरफ इशारा करता है और हम उसे मानते हैं, सो हमें फर्माबरदारी की अमूमी बरकत के हवाले से बताएं जब हम खुदा के कलाम को सुनकर फर्माबरदारी करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लोग खुदा की नज़र में सही राह पर चलते हैं और अपनी तमाम तर तरजीहात में अव्वलीन तरजीह वो खुदा को देते हैं, तो वो ज़मीन की बरकत का फल पाएंगे। और उन्होंने एक सबक सीख लिया कि खुदा की बातों में कोताही बरतना और अपने घर में मामलात की फिक्र और खुदा को नज़रअंदाज करना उनके लिए भारी नुकसान का बाइस बनता है। हमारी अमली जिंदगियों में अमली सबक हैं, मसलन खुदावंद को हर बात पर तरजीह दें। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा, हमें खुदा के साथ तन्हा वक्त गुजारना है, अकेले में खुदावंद के साथ होते हुए मुतमईन रहना, बाइबल को पढ़ना, इबादत करना। ये वो तरजीहात हैं जिन्हें हमें अव्वल जानना है और अपने रवैये से भी दीनदारी जाहिर करनी है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई ताजर किसी जगह पर टैक्स रिपोर्ट करवाने जाता है, या एक डॉक्टर या एक मुलाजिम या एक फ्रीलांसर, जिस कदर वो शख्स लेन देन में दीनदार होगा, खुदावंद उसके साथ होगा और खुदावंद उसी कदर उस पर कुदरत और बरकत और भलाई की बौछार करेगा। और खुदा ना इंसाफ नहीं और फरेब ना खाओ, क्योंकि खुदावंद ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। और ज़बूर 23 की आखिरी आयत से हम ये सीखते हैं कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं और हमारी तरजीहात सही होती हैं, तो भलाई हमारे पीछे आती है, भलाई और रहमत। सही फर्माबरदारी। भाई साहब, मैं फर्माबरदारी के हवाले से बात करके वक्फे की तरफ जाना चाहूँगा और हम एक रिपोर्ट भी देखेंगे, क्योंकि खुदावंद यहाँ लोगों की हालत से पर्दा उठा रहा है और कहता है कि लोगों में पाकीज़गी की कमी है, इसलिए मैंने तादीब को उनके वास्ते भेजा है। लेकिन जब लोग फर्माबरदारी करते हैं तो मैं अजर और बरकत दूंगा। जब खुदावंद किसी हवाले से मुझसे बात करता है और कहता है कि तुझे अपने भाई से मसला है, तेरे अपनी बीवी के साथ मसाइल हैं, तेरे इबादती जमात में मसाइल हैं और तू यहाँ हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, जा पहले अपने भाई से सुलह कर, सब मामलात को दुरुस्त कर, पहले कलाम की फर्माबरदारी कर और फिर देख क्या होता है। हम इस हिस्से पर बात करें ताकि हम फर्माबरदारी के मौजू को ख़त्म करें। भाई यार, मेरा मानना है कि फर्माबरदारी बड़ी तवील बातचीत है और मैं फर्माबरदारी की अजीम मिसाल खुदावंद यीशु मसीह की बात पर करूंगा कि जब उसने एक खादिम की सूरत इख्तियार की। फिलिपियों 2 बाब की 6 आयत के मुताबिक लिखा है कि अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक कि फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। फिर हम फर्माबरदारी की बरकत के मुतालिक पढ़ते हैं कि इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा। उसने बतौर इंसान सरफराजी बख्शी और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खवा आसमानियों का हो खवा ज़मीनियों का। फर्माबरदारी से जिंदगी का मायने मिलता है। फर्माबरदारी हमारी जिंदगी में खुदा को जलाल लाती है और एक फर्माबरदार शख्स हमें बनाती है। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। अजीज नाजरीन, आप जिन तरीकों से अपने चर्च को अच्छा कर सकते हैं, उनमें से एक ये भी है कि आप दुआ करके चर्च जाएं, यानी कि चर्च जाने से पहले दुआ कि आप खुदावंद के हजूर एतराफ़ करके चर्च जा रहे हैं, तौबा करके और खालिस होकर, तब आप खुदावंद की बरकत में हाइल ना होंगे जो वो उस रोज़ आपके चर्च पर उंडेलने वाला है। याद रखें कि जब नापाक शय किसी पाक चीज़ को छूती है तो पाक नापाक हो जाता है। इसलिए आपका दिल और मेरा दिल खुदा की नज़र में रास्त होना चाहिए। इससे पेशतर के हम बरकत पाएं। कैसा शानदार और अमली असूल है कि हम पाकीज़गी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। आपको बरकत मिलेगी और आप अपने आसपास वालों के लिए बाबरकत होंगे।
19वीं आयत के आखिर में पढ़ते हैं, आज ही से मैं तुम्हें बरकत दूंगा। किस किस्म की ये बरकत है? आज ही से मैं तुम्हें बरकत दूंगा। भाई इब्राहिम, खुदावंद ने यहाँ किस बरकत का वादा किया है? देखें, जहां तक बरकत का वादा है वो जमीनी बरकत है। वो उन बरसों का हासिल जो फौज मुल्क खाकर चट कर गई तुमको वापस देगा, यानी कि टिड्डियां और कीड़े और वो चीजें जो फल और फलाक की पैदा को मुतासिर कर रही हैं। खुदावंद उनके वास्ते ये करेगा। और मैं कहूँगा पुराने अहदनामे की सारी बरकतें वक्ती और बुनियादी हैं। मिसाल के तौर पर जब खुदावंद ने अब्राहम से कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, दूसरी मिसाल यबीस की है जब उसने कहा मेरी फसल और मेरी वसत जमीन बख्श। को वसत बख्श। और दूसरी जानिब नए अहदनामे में हमारी तमाम बरकतें जिस्मानी या फिर ज़मीनी नहीं हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि खुदा ऐसा भला है कि वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है, लेकिन नए अहदनामे में हमें जिससे मतलब है वो और तरह की बरकत है। इफसियों 3:1 में हम पढ़ते हैं कि जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की बरकत बख्शी। आज हमें ज़मीनी बरकत से कोई वास्ता नहीं है, हालांकि खुदा हमें वो सब बरकतें दे सकता है। और मैं कहूँगा जिससे हमें सरोकार है वो रूहानी बरकतें हैं। शुक्रिया भाई इसहाक। मैं 20वीं आयत से चंद आयात पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, फिर इसी महीने की 24 तारीख को खुदावंद का कलाम हज्जई नबी पर नाजिल हुआ कि यहूदा के नाज़िम ज़रबाबुल से कह दे कि मैं आसमान और ज़मीन को हिला दूंगा और सल्तनतों के तख्त उलट दूंगा और कौमों की सल्तनतों की तवानाई नेस्त कर दूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़े और उनके सवार गिर जाएंगे और हर शख्स अपने भाई की तलवार से कत्ल होगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ मेरे खादिम ज़रबाबुल बिन सयालतिएल, उसी रोज़ मैं तुझे लूँगा। खुदावंद फरमाता है, और नगीन ठहराऊँगा क्योंकि मैंने तुझे बरगुज़ीदा किया। ये किताब का 5वां और आखिरी पैगाम है, लिहाजा हमें बताइए कि इसके अंदर क्या कुछ है। देखें, इसमें लोगों के लिए उम्मीद की बातें हैं और दर हकीकत ये सब के लिए उम्मीद है, यानी तब जबकि खुदावंद यीशु मसीह शरारत को नेस्त और 1000 साला बादशाही में सल्तनत करने आएगा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब चौथा पैगाम आया, उसी रोज़ उसी महीने की 24 तारीख यहूदा के नाजिम ज़रबाबल से कह दिया कि मैं आसमान और ज़मीन को हिला दूंगा। खुदावंद हज्जी से कहता है कि यहूदा के नाजिम ज़रबाबल से कह दे कि मैं आसमान और ज़मीन को हिला दूंगा और सल्तनतों के तख्त उल्टा दूंगा और कौमों की सल्तनों की तवानाई नेस्त कर दूंगा। और शायद हमने पिछली किस्त में भी इसकी तरफ इशारा किया है और इसे फिर भी पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। हम देखते हैं कि अजीम नबूवत मुस्तकबिल की मुंतज़िर है, जबकि हम 23वीं आयत में पढ़ते हैं कि उसी रोज़ एक मशहूर नबूवती बात है पुराने अहदनामा में जो खुदावंद के रोज़ की तरफ इशारा करती है, जिसकी शुरुआत मुसीबत के बकिए के निस्फ में होगी, जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद तकरीबन 3.5 बरस हैं, और ये 7 बरस के इख्तिताम के बाद भी कुछ देर रहेगा जब तक कि खुदावंद जिंदों और मुर्दों की अदालत न करे, और फिर 1000 साला बादशाही का आगाज होगा। इब्रानियों उसके 12वें बाब की 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उसकी आवाज़ ने उस वक्त तो ज़मीन को हिला दिया, मूसा के आयाम में पहाड़ों पर होने वाले वाक़ये में, मगर अब उसने ये वादा किया है कि एक बार फिर मैं फ़क्त ज़मीन को ही नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। और ये अबारत एक बार भी इस बात को जाहिर करती है कि जो चीज़ें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बायस टल जाएंगी ताकि बेहिली चीज़ें कायम रहे, यानी कि एक बार या दूसरी बार आने वाले वक्त में। ठीक है भाई इब्राहिम, हम अभी भी 21वीं और 22वीं आयत पर हैं कि यहूदा के नाज़िम ज़रबाबुल से कह दे कि मैं आसमान और ज़मीन को हिला दूंगा और सल्तनतों के तख्त उलट दूंगा और कौमों की सल्तनतों की तवानाई नेस्त कर दूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़े और उनके सवार गिर जाएंगे और हर शख्स अपने भाई की तलवार से कत्ल होगा। वाज़े तौर पर वो आखिरी ज़लज़ले या हलाए जाने के हवाले से बोल रहा है, यानी खुदा के अदालती इक़दाम जिनसे वो सब सल्तनतों को नेस्त करेगा, और जब जब वो उसके वसीले से सब इख्तियार वालों और तख्तों को तबाह करेगा और अपनी 1000 साला बादशाही कायम करेगा। मैं चाहूँगा कि आप 21वीं और 22वीं आयत के मुतालिक हमें बताएं जो अदालत के रोज़ खुदा और मसीह के इक़दाम है। जी, हमने पहले भी कहा कि खुदावन जिसे दानियल 2 में चट्टान कहा गया, जिसे हाथ लगाए बगैर काटा गया और वो मूरत पर गिरी और लोहा, पीतल, सोने और चांदी सबको पीस डाला, यानी कि उसने दुनिया की सब सल्तनतों को चकनाचूर कर दिया।
پیچھے جو سلطنت بچی وہ چوتھی سلطنت ہے صحیح۔ جو کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد پھر سے واپس لوٹے گی، جو کہ رومی سلطنت ہے جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد واپس لوٹے گی، لیکن افسوس کے وہی ساری دنیا کی رہنمائی اور سربراہی کرے گی۔ رومی حیوان سمندر سے نکل کر ظاہر ہوگا اور یورپ کی ریاستوں کی رہنمائی کرے گا، ان کا ایک بہت بڑا شمار ہوگا۔ یہ وسیع اجتماع خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہوگا اور یقیناً ایسی تفصیلات ہیں جو کہ غیر متعلقہ ہوں گی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہوگا کیا۔ خداوند آسمان پر ظاہر ہوگا اور وہ تمام سلطنتوں کو نیست و نابود کرے گا اور خود حیوان کو دبوچے گا اور اس کو ہلاک کرے گا۔ بھائی ایاد، ہم اس کو خیمہ مغرب کہتے ہیں اور وہ خیمہ مشرق تک بھی جائے گا، صحیح، یعنی مشرقی کمیونسٹ ممالک کی طرف، جن کی رہنمائی شمال کا بادشاہ کرے گا، اور وہ سب کے سب متحد ہو جائیں گے اور خدا کے خلاف سازش کریں گے۔ مختصر یہ کہ خدا انہیں کچلے گا اور وہ ذاتی طور پر شمال کے بادشاہ پر غالب آئے گا اور اسے حیوان اور جھوٹے نبی کے ہمراہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا۔ یہ خونخوار جنگ ہوگی جس کا تذکرہ دوسرے زبور میں بھی واضح ہوا ہے، اور ہم سمجھیں گے کہ نبوت کے دو اطلاق ہوتے ہیں، جسمانی اور نبوتی اطلاق جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہوگا۔ زبور 2 کی آیت ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں۔ شیطان نے ایک بار پھر صلیب پر دنیا کو مسیح کے خلاف طیش دلائی اور مسیح قیامت کی قدرت کے ساتھ فاتح ٹھہرا، اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد شیطان ایک بار پھر دنیا کو مسیح کے خلاف طیش دلائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مسیح اپنے سب دشمنوں کو 2 بڑی جنگوں میں کچل ڈالے گا، جن کی طرف بائبل میں اشارہ کیا گیا ہے، جنگ ہرمجدون اور یہوسفت کی وادی کی جنگ، اور پھر اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ متی کے 25ویں باب میں لکھا ہے، وہ زندہ شریروں کی عدالت کرے گا اور اپنے داہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، اور بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ہر ایک اپنے بھائی کی تلوار ان سے کے قتل سردار ہوگا۔ گر جائیں گے۔ اس سے مجھے یہوسفت کی جنگ یاد آتی ہے، جب امونیوں اور موابیوں نے حملہ کیا تو خدا نے معجزاتی طور پر مداخلت کی اور ان افواج کو آپس میں لڑا دیا۔ اور میں کہوں گا کہ ہم وہاں پر ایک خوبصورت آیت پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے، گویا ہلاکت پھر کی ایک دفعہ تاریخ۔ خود کو دہرا رہی ہے، اور جی۔ یقیناً میں کہوں گا کہ سارا اختیار مسیحی کا ہے، اور وہی دنیا کی تمام تر افواج پر بالادستی رکھتا ہے۔ شکریہ، ہم یہاں وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک آخری سوال۔ رب الافواج فرماتا ہے، اے میرے خادم زربابل بن سیالتیل، اسی روز میں تجھے لوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور نگین ٹھہراؤں گا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا، رب الافواج فرماتا ہے۔ بھائی ایاد، ہم نے خادموں سے جانا کہ یہ پیغام 1000 سالہ بادشاہی کے جلال سے متعلق ہے، تو زربابل کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ جی بھائی اسحاق، اس دن کا زربابل سے کیا تعلق ہے؟ جی، وہ کہتا ہے کہ اسی روز، اور ہم نے سمجھا کہ یہ بات مستقبل کے حوالے سے ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ پہلی آیت میں اور پھر آخر میں بھی وہ یہی کہتا ہے، کیونکہ جیسا کسی نے کہا کہ دشمنوں کے پاس افواج ہے لیکن ہمارے پاس رب الافواج ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ اے میرے خادم زربابل بن سیالتیل، اسی روز میں تجھے لوں گا۔ یہاں زربابل ایک عدالت ہے، مسیح کا عکس ہے، کیونکہ فقط مسیح کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں تجھے ٹھہراؤں گا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ یہ عظیم شخص جو کہ بادشاہت کا مرکز ہوگا زربابل ہے، وہ ایک رہنما تھا، اور مسیح حقیقی رہنما اور مالک بادشاہ ہے یا حقیقی سردار ہے، یعنی مستقبل کے مسیح میں ایک زبردست نشانی ہے، میں تجھے لے لوں گا۔ اور زربابل میرے یہاں خادم خداوند یسوع مسیح کا عکس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی خادم کی صورت اختیار کی، یہ ہم اس کے متعلق نبوتوں میں پڑھتے ہیں۔ میرے خادم زربابل بن سیالتیل، اسی روز تجھے میں لوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور یہ رنگ ہمارے واسطے عظمت، اختیار اور شان و شوکت کو پیش کرتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ فرعون نے پیدائش 41ویں باب میں جب وہ یوسف کو لایا، اپنی انگوٹھی دی تاکہ لوگوں سے کہے
کہ وہ یوسف کو سجدہ کریں، اور یوسف صفنات یعنی دنیا کا بچانے والا، جو کہ صحیح۔ مسیح کا عکس ہے، جو انسانیت کے مننجی بادشاہ حکمران کے طور پر آئے گا، جو سب چیزوں کو بحال کرے گا خدا باپ کے جلال کے لیے، جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یوسف مسیح کا عکس ہے، بھلے وہ تکلیف میں ہو یا جلال میں۔ اور دیکھیں، جب یوسف مصر میں تخت پر بیٹھا تھا، جلال میں، جی، یہ مسیح صحیح۔ کے جلال کا عکس ہے کہ میں تجھے نگین ٹھہراؤں گا، یعنی تیرے پاس اختیار اور قدرت ہے، کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یسایہ 42 باب میں اور 43 میں واضح طور پر بتایا ہے۔ اور اچھا ہوگا کہ ہم ان دو آیات کو پڑھ لیں۔ یسایہ 42 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر مسیح کی بات کی گئی ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں نے سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی ہے، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، وہ مسلے ہوئے سرکنڈوں کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ یہ واضح ہے کہ ان دو آیات کے آخر تک جو بات ہے وہ مسیح کے متعلق ہے۔ مسیح کے متعلق متی 12 باب میں واقعہ ہے اور 10 باب میں بھی اس کی بات کی گئی ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی، جسے میں نے برگزیدہ کیا تھا، کہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی نہ ہوگا، میں وہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اعمال کی کتاب میں بھی ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے، نجات نہیں بخشی گئی، سو یہاں بات نجات مسیح کے حوالے سے ہے، جبکہ 23ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے۔ میں یرمیہ کی کتاب کی ایک آیت کو دیکھنا چاہوں گا۔ 22 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، سو بولنے والا خداوند ہے۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ تو اے بادشاہ یہودا کونیا بن یہویقیم میرے دہنے ہاتھ کی انگوٹھی ہوتا، تو بھی میں تجھے نکال پھینکتا، اور میں تجھ کو تیرے جانی دشمنوں کے جن سے تو ڈرتا ہے، یعنی شاہ بابل، نبوکد نظر اور کسدیوں کے حوالے کروں گا۔ ہاں، میں تجھے اور تیری ماں کو جس سے تو پیدا ہوا ہے، غیر قوم میں جو تمہاری ذات بوم نہیں ہے، ہانک دوں گا اور تم وہیں مرو گے۔ واضح ہے کہ بادشاہ کے خلاف عدالت کی جا رہی ہے۔ وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ بھلے وہ اس کے دائنے ہاتھ کا نگین بھی ہوتا تو وہ اسے اتار پھینکتا، اور اس نے بادشاہ کو اتار پھینکا اور اس قوم کو نبوکت نظر کے ہاتھوں اسیری میں جانے دیا۔ لیکن یہاں زربابل کے متعلق فرق بات لکھی ہے کہ میں تجھے نگین ٹھہراؤں گا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا۔ یہ بات زربابل کو مسیح کی شخصیت تک لے جاتی ہے، جو خدا کے اختیار کو بادشاہت سے ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا دنیا پر انسان کے وسیلے سے سلطنت کرے گا، جو کہ دوسرا آدم ہے، آسمانی خداوند ہے، مسیح ابن آدم ہے، جس میں زبور 8 کی تکمیل ہوتی ہے کہ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ مسیح ابن آدم کے طور پر خدا باپ کے جلال کے لیے ساری زمین پر سلطنت کرے گا۔ اگر ہم متی 1 اور لوکا 3 میں مسیح کا نسب نامہ دیکھیں تو ہمیں یہ نام وہاں ملتے ہیں، داؤد اور زربابل۔ مسیح داؤد اور زربابل کی نسل سے ہے، اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسیح وہی ہے جسے خداوند نے حقیقی بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور آج دنیا کی قوموں کے تقریباً 200 ممالک ہیں، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج فی الحال 200 بادشاہوں اور حاکموں سے کام نہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب ان سب بادشاہوں اور حاکموں کا نام فنا ہو جائے گا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ اور زبور 2 میں ایک عجیب بات لکھی ہے جنہیں میں آتشی الفاظ کہنا چاہوں گا، جو باپ نے بیٹے سے کہے کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا، اور تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑے گا، کمہار کے برتنوں کی طرح تو انہیں چکناچور کر ڈالے گا۔ آج دنیا شیطان کے زیر سایہ ہے، اور شیطان جو دنیا کا سردار ہے اور جہاں کا خدا ہے، جس کی روح نافرمانی کے فرزندوں میں کثرت کرتی ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب خداوند اس کی شرارت کا خاتمہ کر ڈالے گا اور شیطان کے جشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ نئے عہد نامے کا اختتام دراصل سلطنت پر ہوتا ہے، اور آغاز بھی سلطنت سے ہوا اور اختتام بھی سلطنت سے ہوتا ہے۔ متی کی انجیل کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا کہاں ہے، لیکن مکاشفہ 19 میں لکھا ہے، میں وہ یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہوں، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین،
آج کی قسط ختم ہوئی اور حج کی کتاب بھی اس کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچی، جس میں وہ نبوتی باتیں ہیں جس کی گونج مستقبل میں سنائی دیتی ہے۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد وہ آسمان اور زمین کے ہلائے جانے کی بات کرتا ہے۔ ایسا تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایسا زلزلہ آیا جس نے زمین اور آسمان کو ہلا کر رکھ دیا ہو، لیکن مستقبل میں ایسا ہوگا۔ میں سلطنتوں کے تخت الٹ دوں گا۔ یہ جانا جاتا ہے کہ ہر بادشاہی کا ایک تخت ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ سلطنتوں کے تخت، یہ تو ایک وقت کی طرف اشارہ ہے جب سلطنتیں حکمرانی کیا کرتی تھیں۔ یہ وقت ختم ہو جائے گا، قوموں اور سلطنتوں کا دور۔ میں قوموں کی سلطنتوں کی توانائی نیست کر دوں گا اور رتھوں کو سواروں سمیت الٹ دوں گا، اور گھوڑے اور ان کے سوار گر جائیں گے، اور ہر شخص اپنے بھائی کی تلوار سے قتل ہوگا۔ اس روز برکت ہوگی۔ وہ زربابل کو، جو مسیح کا عکس ہے، نگین ٹھہرائے گا۔ میں تجھے نگین ٹھہراؤں گا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا، رب الافواج فرماتا ہے۔ سب چیزوں کی بحالی کے وقت اس دنیا پر برکتیں جاری ہوں گی جب مسیح سلطنت کرنے کو آئے گا، اور یقیناً دنیا پر اس کی سلطنت ہوگی، کیونکہ اسے سلطنت کرنا ہے جب تک اس کے سب دشمن اس کے پاؤں کی چوکی نہ کر دیے جائیں۔ دنیا مسیح کو یہ تحفہ نہ دے گی کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ یہ اس کا ہے کیونکہ اس نے نجات کے کام کو پورا کیا، اور یہ اس کا حق ہے کیونکہ اس نے وہ کھیت خرید لیا جس میں خزانہ تھا۔ سو دنیا تخلیق سے ہی مسیح کی ہے کیونکہ اس نے اسے خرید لیا، اور دنیا اس کی ہے کیونکہ وہ صلیب پر موا اور اس کی قیمت ادا کی۔ اور باپ نے اس سے کہا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ مسیح اپنے صلیبی کام کے انعام کے طور پر سلطنت کرے گا، لیکن باپ نے اسے قوموں کو میراث کے طور پر دینے سے پہلے انعام دیا۔ اس نے اسے انعام میں کلیسیا دی۔ ہم سب نے جنہوں نے مسیح کو اس دور میں قبول کیا، ہم سب نے جنہوں نے اسے قبول کیا جب دنیا نے اسے رد کیا، میں اور آپ جنہوں نے اسے قبول کیا اور لوگوں نے اس کی حقارت کی، ہم کلیسیا میں شامل ہیں۔ ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔ مسیح کا انعام ہے۔ ایک وقت آئے گا جب مسیح قوموں پر سلطنت کے وسیلے انعام پائے گا، اور وہ ساری زمین کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ ایک نبوتی لکیر ہے جو آخری واقعات سے جڑی ہے، جیسا کہ نبیوں کی کتابوں میں واضح کیا گیا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب سے بھی یہ بات واضح ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل پڑھیں اور اپنے سوالات ہمیں بھیجیں، ہم ان کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ اگلی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔